میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں کو، ننھی منی بچیوں کو اور مدنی چینل کے سب ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا دین۔ چلے مقابلہ کرا لیتے ہیں شروع میں۔ یہ ٹیم اے ہو گئی، یہ ٹیم بی ہو گئی، دیکھتے ہیں زیادہ آواز کس کی آتی ہے۔ حسن بھائی ہمارے جج ہو گئے مقابلے کے لیے، ٹیم اے اور ٹیم ریڈی ہے؟ اتنی ہلکی آواز میں حسن بھائی آپ کیا جج کریں گے؟ دیکھتے ہیں بھائی کس کی آواز تیز آتی ہے۔ جی ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک ساتھ تھوڑی دیر نہیں تھی، مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہاں بھائی فیصلہ کریں۔ سمجھ نہیں آئی؟ باری باری کریں نا، باری باری۔ جب بھی کوئی بات ہو تو کیا کرنا ہے؟ باری باری کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دو بچوں میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اب وہ جاتے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ جو ابو ہوتے ہیں امی ہوتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، باری باری تو بولیں، باری باری بولیں گے تو فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اگر ایک ساتھ جا کے ٹیچر کو سنانا میں نے یوں کہا، مس انہوں نے یوں کہا، تو مس کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، سب کچھ مس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ڈس مس ہو جائے گا۔ تو باری باری جی اب ٹیم اے بولے گی۔ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ انہوں نے فوراً مائک اٹھا لیا، بھائی مائک کو مائنس کر کے جواب دینا ہے جی۔ تو ٹیم بی اب کہے گی پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی بھائی حسن بھائی کس کی آواز زیادہ دی؟ برابر ہے آواز۔ چلے بھائی اور فیصلہ کراتے ہیں۔ چلے پروگرام خیر شروع ہو چکا ہے، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں۔ یا ایک مقابلہ اور بھی ذہن میں آ چکا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، پاکستان میں ہے، منچن آباد میں، فیصل آباد میں ہے، اور کسی اسلام آباد میں، کہیں پر بھی ہے، جہاں سے بھی درود پڑھیں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمارا درود۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں احمد رضا بھائی، حسن بھائی نعت سنائیں گے، اور محمد علی بھائی موجود ہیں، اور ارمان بھائی بھی ہیں، اور حمزہ بھائی بھی موجود ہیں، اور آپ کو سوال دے دیتے پھر مقابلے کی طرف چل رہے ہیں۔ بھائی مقابلہ ہے ذہن میں، ابھی نکلا نہیں ہے جی۔ آپ کو سوال یہ دے رہے ہیں کہ آج جو ہے آپ نے ہمیں انبیاء کرام کے نام سنانے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور گھروں پر بھی مقابلے سے ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مقابلے کی فضا بنتی ہے، تو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، میں نے آگے آنا، میں نے فرسٹ آنا، سیکنڈ آنا ہے۔ تو آپ نے انبیاء کرام کے نام سنانے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ 5 سنائیں، 6 سنائیں، 7 سنائیں، جو جتنے زیادہ سنائے گا وہ جیتتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ یا آپ کے لیے نہیں، جو گھروں پر ان کے لیے یہ مقابلہ ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ آپ نے کن کے نام سنانے ہیں؟ انبیاء کرام۔ یہاں یاد ہے ویسے یا یاد نہیں ہے؟ کچھ کچھ تو یاد ہے بھائی، محمد علی بھائی کو یاد ہے، کتنے یاد ہے؟ چلے بتائیں، 5 6۔ سنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صحیح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبردست۔ حضرت وہ لقمہ دے رہے، تو آواز زور سے بھائی جی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جی داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور بولے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ایوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اور بہت سارے
انبیاء کرام ہیں تو جتنے بھی جو نام یاد ہیں آپ کو نہیں یاد تو کسی بک سے دیکھ لیجئے, کتاب سے دیکھ لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی جو پیاری پیاری بہار شریعت موجود ہے اس کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر مقابلہ یہ ہو رہا تھا کہ اب آپ نے جو ہے نا تعارف کرانا ہے. ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہوتے رہتے نا بھائی, تو اب آپ نے جو ہے نا انٹرو دینا ہے. ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. ہمارے پروگرام میں یہ ہوتا ہے. جی بھائی کون کرے گا؟ ٹیم اے ٹیم بی, کیا ہوا؟ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. جی احمد رضا بھائی مائک میں. ہمارا پروگرام شروع ہو چکا یہ ہے. مجھے بتا رہے ہیں, مجھے پتا ہے, ادھر بتائے کیمرے میں بتائے, سامنے بچوں کو گھروں پر جو دیکھ رہے ہیں. ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین. آگے بھائی آپ شروع کر رہے ہیں پروگرام جیسے ابھی میں نے شروع کیا تھا, آپ کے حوالے ہے. جی کیا کریں؟ ہمارا پروگرام دیکھنا ہے. ہاں جانا کہیں نہیں ہے آپ نے. چلے بھائی محمد علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا پیارا دین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایسے انداز سے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام میرا پیارا دین. مجھے نہیں دیکھے, ادھر دیکھے. میرا پیارا دین, اس میں سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث, دوسرا سیگمنٹ کلام, تیسرا سیگمنٹ بدلتے رہتے ہیں نیت, اسلام اور سائنس, صحیح ہے, پیارے نبی کی پیاری باتیں, اور ہمارا چھوٹا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری. ماشاء اللہ. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا بات ہے, بڑا آسان نہیں ہوتا بھائی, یہ دیکھنا آسان ہوتا ہے لیکن یہاں بیٹھ کے بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ارمان بھائی آپ نہیں, تو آپ لوگ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ ہم اور بڑے ہو گئے چلے گئے کہیں تو پھر یہاں کرسی خالی رہے گی کیا؟ آپ لوگوں نے آنا ہے نا, تو آپ نے ابھی سے تیاری کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں, آگ والے نہیں ہیں, آگ نہیں لگائیں گے آپ کے اندر, بلکہ آپ کی اس طرح سے اچھی اچھی باتوں کی تربیت ہوگی. تو یہی باتیں آپ نے پھر آگے پہنچانی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پروگرام دیکھنا ہے جس کا نام ہے, اور اس کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا چل چکا ہے, ایک پیاری. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. حدیث پاک ہم آپ کو یاد کرائیں گے, جو یہاں پر جلدی سے یاد کر لے گا وہ بن جائے گا صحیح بچہ. چلے جی آج کی حدیث پاک کیا ہے دکھائیے گا, تاکہ اس حدیث پاک کو ہم یاد کرنا شروع کریں, اور جو گھروں پر ہیں آپ اس کی جلدی سے تصویر کھینچ لیں تاکہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو اس میں غلطی نہ ہو. جی آج کی حدیث پاک آپ کے ذہن میں آ گئی؟ یہ حدیث پاک ایک دفعہ دیکھتے ہی یاد ہو گئی آپ کو. کیا بات ہے بھائی, توجہ ہوتی ہے نا, توجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں توجہ ہوتی ہے تو پھر چیزیں مس نہیں ہوتی, بلکہ آدمی بالکل صحیح ساری باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, بلکہ آگے بڑھتا ہے. یہ ابھی تو یاد تو کرانے میں ابھی. چلے بھائی حدیث پاک دکھائیں. قلب القرآن یاسین, اور ترجمہ ہے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. کیا بات ہے بھائی, یہاں تو ہاتھ اٹھ گئے. اے بھائی یاد کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی احمد رضا بھائی آپ کیوں جھاگ کے دیکھ رہے ہیں؟ اب تو ہاتھ اٹھا لیا آپ نے. سنائے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی کیا ہوا, اب کیوں بریک لگ گئی؟ پہلا ورڈ بتا دیں. جی پہلا ورڈ بتا دیں. قلب یاسین, قلب القرآنی, قلب القرآنی یاسین, قلب القرآنی یاسین. حمزہ بھائی قلب القرآنی یاسین. سبحان اللہ, کیا بات ہے. محمد علی بھائی قلب القرآنی یاسین. جی ارمان بھائی. قرآن پاک. آپ کا نام ارمان ہو گیا کب سے؟ جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب القرآنی یاسین. مائک کہاں ہے آپ کا؟ یہ آپ نے تھام کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. دوبارہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب القرآنی یاسین. سبحان اللہ, قلب القرآنی یاسین. اب ترجمہ سنائیں گے ہمارے محمد علی بھائی. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. زبردست. جی ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا دل سورۃ الیاسین ہے. زبردست. قرآن پاک کا دل یاسین ہے. جی سورہ یاسین ہے. جی
حمزہ بھائی قرآن پاک کا دل قرآن پاک کا دل یاسین ہے. یاسین سے مطلب سورہ یاسین ہے. قلب القرآنی یاسین. میرے ساتھ پڑھ لے کچھ کچھ. ابھی ہمارے احمد رضا بھائی کو تھوڑا تھوڑا پھر ہر دفعہ ان کو اگر کوئی حدیث پاک سنے گا تو یہ کہیں گے بھائی پہلا لفظ آپ بتاؤ. ایسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں نا, خود ہی پوری سنانی ہوگی نا. چلے بھائی اس کو یاد کرے. قلب القرآنی قلب القرآنی یاسین. یاسین. قلب القرآنی قلب القرآنی یاسین. یاسین. قلب القرآنی قلب القرآنی یاسین. یاسین. جی قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. اب سنا ہے بغیر پہلا ورڈ ہماری طرف سے بتائے. آپ لوگ تو سنا چکے ہیں. آپ کا ہمارے جو ہے وہ احمد رضا بھائی سنائیں گے. قاف ہے سب سے پہلے. قلب القرآنی جی یاسین. سبحان اللہ. ترجمہ قرآن کا دل یاسین شریف ہے. سبحان اللہ. جی قلب القرآنی یاسین. قرآن کا دل یاسین ہے. زبردست ماشاء اللہ. تو یہاں تو ماشاء اللہ بچوں کو یاد ہو گئی ہے. فیصلہ کیسے ہوگے بیسٹ یا یہ کہہ لیجیے ذہین بچہ کون ہے؟ تو کون ہوگا بھائی آج کا ذہین بچہ؟ حسن بھائی کیسے فیصلہ کریں؟ کیسے کریں فیصلہ؟ جی ٹاسک کر لیں. نیا ٹاسک دے دیں. اچھا نیا ٹاسک دے دیں. میں نے کہا ٹاس کر کے فیصلہ کر لیں. ٹاس کر کے فیصلہ نہیں ہوگا. نیا ٹاسک کیا دیں بھائی؟ کیا دیں؟ چلے بھائی قرآن پاک کی سورتوں کے نام کس کس کو یاد ہے؟ جی اس سے ہو جائے گا فیصلہ. چلے بھائی سنا ہے محمد علی بھائی. سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نبا, سورہ نساء. صحیح گنتے رہے بھائی. سورہ نازیات, سورہ سورہ والضحیٰ. 6 ہو گئی نا؟ ہاں سورہ والضحیٰ, سورہ یاسین, سورہ رحمان, صحیح. سورہ ملک, جی سورۃ المائدہ. زبردست. 10 ہو گئی. ہاں بھائی 10 ہیں. ارمان بھائی کتنی ہے؟ چلے سنائے تو صحیح, دیکھ لیتے کتنی ہے. ذہن کے اندر صورتوں کے نام بس 10 بہت دے دیا آپ نے. یہاں 10 پر جو ہے ابھی مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا ہے. جی سورۃ الاخلاص, 11 ہو گئی. سورۃ الفلق, جی سورۃ الفلق, سبحان سورۃ اللہ. الناس. تو کیا کریں اب یہ محمد علی بھائی کو یہ آگے بڑھا دے کیا؟ لیکن فیصلہ آج کچھ چینج ہوگا. محمد علی بھائی کتنے گفٹ لے جا چکے اب تک؟ 4 سے 5. اور ہمارے حمزہ بھائی کو کتنے گفٹ ملے؟ ایک بھی نہیں. چلے بھائی آج حدیث سنائی نا ہمارے حمزہ بھائی نے, سنائی تھی نا. تو آج کا ذہین بچہ ہم بناتے ہمارے حمزہ بھائی کو. آ جا بھائی آپ کے لیے گفٹ ہے آج. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آمین. تشریف رکھے. آپ کے تو اتنے سارے گفٹ ہو گئے نا. ہمارے حمزہ بھائی نے آج ماشاء اللہ سنائی. اسی طرح حوصلہ افزائی ہوگی تو یہ اور آگے بھی بڑھتے جائیں گے ماشاء اللہ. چلے بھائی تصاویر ہے. آئیے اب تصویروں کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کون ہے بیسٹ رائٹر جنہوں نے اچھا لکھا ہے. اور جنہوں نے لکھا ہے بڑی اچھی بات ہے, جنہوں نے نہیں لکھا آپ لکھ کر بھیجیں. جی سب سے پہلے ہمارے پاس بنتے سلامت الطاریہ. زبردست. الضحک فی المسجد. دیکھیں بھائی آپ نے مسجد ماشاءاللہ بہت زبردست ڈرا کی ہے, خوبصورت بنائی ہے, پر پھول بھی بڑا اچھا آپ نے بنایا ہے. لیکن حدیث پاک آپ نے اس طرح لکھی ہے کہ مجھے یہاں سے بیٹھ کر تو سامنے صحیح سے دکھ بھی نہیں رہی. الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر. یہ مجھے پیچھے سے بتایا تو میں نے آپ کو سن کے بتا دیا ہے. تو آپ نے حدیث پاک کیسے لکھنی ہے؟ واضح. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ پینٹنگ ڈیزائننگ وہ بھی کریں, بڑی اچھی بات ہے. اس کے ایکسٹرا مارک ملیں گے. ٹھیک ہے, اس کے کیا ہوں گے؟ ایکسٹرا مارک ملیں گے. اور حدیث پاک کیا تھی؟ کس کو یاد ہوئی؟ سنائیں. قلب القرآن. ابھی جو لکھ کر بھیجی ہے یہ پہلے یاد کر چکے ہم. الضحک فی جی احمد رضا بھائی. الضحک فی المسجد. زبردست. مسجد میں. آگے ظلمۃ فی القبر. مسجد میں جانا. مسجد میں جانا نہیں, مسجد میں. ٹھیک ہے, مسجد میں ہنسنا. قبر میں اندھیرا. جی مسجد میں ہنسنا, قبر میں
اندھیرا لاتا ہے. یہ حدیث پاک آپ نے لکھ کر بھیجی تو بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ, زبردست. میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم ہے سلامت اتاریہ, تو بنت سلامت اتاریہ, ماشاءاللہ. دوبارہ بھی لکھ کے بھیجے گا. چلے بھائی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بنت محمد اشرف اتاریہ ہے پھول نگر سے, اور پھول کو پورا گملہ بھیج دیا. زبردست, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. واہ بھائی واہ. علی فل جنتی, زبردست. لیکن یہ جو ہے نا یہاں سے دکھ نہیں رہا کچھ, اس طرح کے کلر یوز کریں کہ دکھائی دے واضح طور پر. ٹھیک ہے بھائی. بنت ایوب اتاریہ ہے, یہ کہاں سے بھائی؟ ہند سے. زبردست, ماشاءاللہ. اب یہ تو ایک امتحان نیا شروع ہو گیا کہ اس میں کون ہے بیسٹ رائٹر. جی نیکسٹ. خیرکم من تعلم القرآن و علمہ, ساتھ دینا آپ نے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. جی. یہ کہاں سے بھائی؟ ایبٹ آباد سے. زبردست, واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. ایبٹ آباد سے تو میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم ہے ہمارے پاس, یا میرے سامنے کم از کم. چلے بھائی نیکسٹ. الصلاۃ نور المؤمن, نماز مومن کا نور ہے. غلام مرتضیٰ, ماشاءاللہ, ہند سے ہیں. زبردست بھائی, واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. ان سے بھی آنا شروع ہو گئے اور بڑا مقابلہ زبردست دیا جا رہا ہے. ٹف ٹائم ہے میرا خیال ہے. ہماری جو ہے وہ جویریہ باجی تو بڑی خوبصورت بنا کے بیچتی ہیں, لیکن یہ ہند سے بھی زبردست لکھ کر بھیجا گیا ہے. چلے جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطاتن. زبردست. یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ہاں, زبردست. جی یہ ہے کون بھائی؟ محمد اس سمت آ گئے محمد نظر اتاریہ. اچھا جی, یا بنت نظر اتاریہ. چلے بھائی, بھورے والا سے ہے. اور شعر بھی لکھ کے بھیجا ہے. شعر کیا ہے؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا, سلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. زبردست. جی بھائی اور بھی ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء. جی علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور یہ بنایا کیا انہوں نے؟ بلب ہے. اچھا جی, زبردست. بلون ہے یا بلب ہے؟ بلون ہے, ہاں, وہ جو ہوا میں اڑنے والے بلون. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ سے ہے. زبردست بھائی, بڑا سخت مقابلہ جاری ہو چکا ہے. یہاں پر خوبصورت پینٹنگز کی جا رہی ہیں, بڑے اچھے انداز سے جناب وہ لکھ کر بھیجا جا رہا ہے. کریٹیوٹی نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں فیصلہ کون ہوتا ہے, کس کے حق میں ہوتا ہے. کون ہوں گے بھائی فرسٹ؟ کیا لگتا ہے جی؟ آخری والا. چلے بھائی, وہ تو ادھر سے دیکھتے کیا فیصلہ ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے. جی بھائی فرسٹ کون سی ہے ہمارے پاس؟ جی ان سے غلام مرتضیٰ ہے. الصلاۃ نور المؤمنین. زبردست. جی بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ سے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, اب اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. کون سا سیگمنٹ ہے؟ کلام. جی آپ لے کر چلے بھائی. حمزہ بھائی آپ نے بولنا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. حمزہ بھائی گفٹ دیا دے گے میں نے آپ کو, بولے نہیں؟ چلے ارمان بھائی سے بلا لیتے. چلے آپ بولے چلتے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. چلتے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی کلام سنائیں گے ہمارے حسن بھائی. اور کون سا کلام سنائیں گے؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہو کرم سرکار اب تو ہم بے شمار. جی ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار. جانو دل تم پر فدا اے دو
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। हम भी सब सब्ज गुंबद की बहारें देखने इंशाअल्लाह एक न एक दिन मदीने जाएंगे। और अभी कुछ कॉल्स भी हमारे साथ मौजूद है, आइए देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चे हमसे क्या कह रहे हैं। जी मोहम्मद अहमद अत्तारी मोहम्मद तलहा अत्तारी अत्तारी जिन्होंने शेयर कर रहे हैं वकार भाई। आज हम आपको मुस्कुराने की दुआ सुनाते हैं, तो आप मुस्कुराइए, हम मुस्कुराने की दुआ सुनाते हैं। अल्हक़ल्लाहु सिन्नक। हमारा मद्दी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। आपने हमें मुस्कुराने को कहा और मुस्कुराते रहने की दुआ भी सुनाई, दुआ भी अता फरमाई, दुआ भी दी है। अदहकल्लाहु सिन्नक। अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे, अल्लाह पाक आपको भी हंसता मुस्कुराता रखे, खुशियाँ आपको अता फरमाए और ख़िज़ा आपके घर का रुख ना देखे, मतलब खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, अच्छी बातें करते रहें। जी नेक्स्ट। मेरा नाम फातिमा बतूल है, मैं अदालत मदीना की क्लास केजी में पढ़ती हूँ। मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम सुनाऊंगी। जबरदस्त भाई, गिन ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, एक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, दो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, चार, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पाँच, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, छः, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सात, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आठ, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कितने अंबिया किराम के नाम सुनाए? 9 सुनाए हैं। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। आप लोग याद भी करते रहे, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते चले जाए, यानी अंबिया किराम के नामों को जहन में बिठाते चले जाएं। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। एज भी बताती तो क्या बात थी, हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बतूल बाजी थी, बतूल नाम था ना शायद। आपका नाम भूल रहे थोड़ा थोड़ा। खैर ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अगली तो भाई एज भी बतानी है आपने, ठीक है भाई। चले भाई नेक्स्ट। मैं हूँ फातिमा तारिया मीरजाबाद से। मैं आज आपको अच्छी बात बताऊंगी। बताएं भाई, अच्छी ला बात। इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है और सदका एक नेकी है। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। लेकिन अंबिया किराम के नाम नहीं सुनाया आपने हमें। चले नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी नेक्स्ट। मेरा नाम शाहज़मान अत्तारी है। मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईद अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी हमजा भाई कितने हो गए? 8 उधर बता रहे थे वो पड़ोस में अपने, मैंने कहा मुझे बता दे। 8 है भाई। जबरदस्त, माशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले 9, एक कम रह गया। अभी तक 9 जो है हमारी बतूल बाजी वो आगे। जी माइक में तो नहीं बता रहे आप। 9 सुना है इन्होंने, ये सब कह रहे 8 सुना है। 8 सुना है। 8 सुना है भाई, ज्यादा ने कहा 8 सुना है। ठीक है जी नेक्स्ट। मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से भाई। मेरी उम्र 6 साल। जबरदस्त, 6 साल। मैं दारुल मदीना में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगी। कुरान पाक का दिन सूरह यासीन से है। आज मैं नारे लगाऊंगी। दम दमादा दस्तगी मेरा तीर मेरे आजम दस्तगी। आप है रोशन सभी आमीन आमीन। चले भाई माशाअल्लाह, नारे भी आपने लगा दिए और हदीस पाक भी सुना दी, लेकिन अंबिया किराम के नाम नहीं सुना। कोई बात नहीं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी करामाते सहाबा। रोज हमारा ये वाला सेगमेंट चेंज होता रहता है, तो आज हम शामिल कर रहे हैं सहाबा की करामात में से एक
کرامت. اور آج جن کی ہم کرامت سننے والے ہیں وہ ہیں عبداللہ بن جعفر. ان کی کرامت سنیں گے؟ عبداللہ بن جعفر. کرامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ولیوں سے ایسا کام ظاہر ہوتا ہے یا اللہ کے ولی ایسا کام کرتے ہیں جو نارملی پاسبل نہیں ہوتا. عام لوگ وہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے والے ہیں اور کیا کرتے ہیں. آج جو ہم کرامت آپ کو سنا رہے ہیں, یہ حضرت عبداللہ بن جعفر ہے کون, یہ بھی ہم آپ کو پہلے بتا دیں. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہے نا. کون ہے بھائی یہ مسلمانوں کے؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھائی ہیں حضرت جعفر, ان کے بھائی ہیں حضرت جعفر, اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی کرامت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میرے ابو جان کے ذمے آپ کا کچھ قرض دینا باقی تھا. میرے ابو جان کے ذمے آپ کا کچھ قرض دینا باقی تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عبداللہ بن زبیر کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن جعفر. ہاں, حضرت عبداللہ بن جعفر سے. اور کرامت کن کی سنیں گے آج؟ حمزہ بھائی یہی ہیں آپ, یہی ہیں کہیں اور ہے. آپ نے توجہ رکھنی, سوال میں اس لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں سب نام لیتا رہا ہوں, ان کی کرامت اور ان کی بات, اور آخر میں نتیجہ کیا ہے کچھ بھی نہیں پتا کیا ہوا تھا. ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کرامت کن کی سن رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بھی صحابی ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہتے ہیں کہ میرے ابو جان, یعنی عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں, یعنی حضرت زبیر کے ذمے آپ کا کچھ قرض دینا باقی تھا. یعنی آپ سے کوئی قرضہ لیا تھا اور وہ آپ کا قرض دینا باقی تھا. جب انہوں نے یہ بات کی نا, تو حضرت عبداللہ بن جعفر, کیا زبردست خاندان ہے, انہوں نے فرمایا میں نے اپنا قرضہ معاف کیا. میں نے اپنا قرضہ معاف کیا. لیکن آگے سے وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. ہم کسی کو قرض دیں, قرض تو سمجھتے نا, کوئی پیسے وغیرہ ہم دے دیتے, اور پھر تو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا بھائی یہ قرض واپس جو ہے وہ, کوئی قرض جو ہے وہ ہمارا واپس لوٹائیے, تو دل کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے قرض لے لیا ہے تو ہمارا تو دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم واپس کریں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, ان کے ذمے قرض تھا, ان سے قرض لیا تھا ان کے ابو جان نے. اب جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا میں نے قرض معاف کیا. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے نہیں, میں معاف نہیں کرانا چاہتا, میں معاف نہیں کرا, میں نے لوٹانا ہے, میں نے. ہاں, ہم تو خوش ہو جاتے بھائی ہمارا قرضہ معاف ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے کہا میں نے لوٹانا ہے. اچھا لوٹانا کیسے کا؟ میرے پاس جو ہے نا ایک زمین ہے. کیا ہے؟ ہاں زمین ہے. وہ میں آپ کو قرض کے طور پر, یعنی جو میں نے قرض لوٹانا ہے میرے ابو جان کے ذمہ تھا, وہ قرض کے بدلے میں آپ وہ زمین لے لیں. کیا لے لیں؟ ہاں زمین لے لیں. لیکن اس زمین میں مسئلہ یہ کہ وہاں پانی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پانی. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا جاتا ہے نا, تو آپ وہ زمین لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اور وہ زمین ان سے لے لیتے ہیں کہ تم نے قرض کے بدلے میں زمین دے دی ہے, میں اس کو قبول کرتا ہوں. پھر آپ اس زمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ جو خادم ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یہاں پر مصلی بچھا دو. کیا بچھا دو؟ ہاں, مصلی کیا ہوتا ہے؟ جس پر نماز پڑھی جاتی ہے, اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور سجدے میں جاتے ہیں, ایک طویل سجدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ایک لمبا سجدہ کرتے ہیں. اور پھر جو نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنا وہ مصلی اٹھاتے, اور اٹھانے کے بعد اپنے خادم سے کہتے ہیں یہاں پر کھودنا شروع کرو, یہاں پر کھودنا شروع کرو. اور جب وہاں پر کھودنا وہ شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے اندر وہاں سے ایک چشمہ اول پڑتا ہے, پانی کا. ہاں, پانی کا چشمہ نکلنا, یعنی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اتنا پانی ہوتا ہے کہ نہ صرف اس زمین کے لیے بلکہ آس پاس کی زمین بھی پانی سے بھر جاتی ہے. آس پاس کی زمین کے لیے بھی وہ پانی کافی ہو جاتا ہے. کیا کہا تھا؟ یہاں زمین میں پانی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جہاں پر سجدہ کیا وہیں جب کھدائی کروائی وہاں سے پانی کا چشمہ اولنا شروع ہو گیا. تو کیا شان ہے ہمارے صحابہ کی. ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی. اور اسی کے ساتھ چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی بھائی, اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے, اور اس کے اندر ہم اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سن رہے تھے. اور کہاں تک ہماری گفتگو آ گئی ہے یہ کون بتائے گا آپ میں سے, کیونکہ ایک دن تو میں بھی نہیں آیا تھا.
اس دن ہمارے ماجد بھائی تھے نا, آپ تو آئے تھے, کون آیا تھا؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس دن کیا بات ہوئی تھی. بھائی حمزہ بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا دیا, احمد رضا بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے. چلے دیکھتے بھائی کس کس کو کتنا یاد ہے. جی کیا بات ہوئی تھی, کہاں تک ہو چکی بات؟ بھائی دیکھیں میں نے جو بتایا تھا وہ تو یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود ہیں اور ان پر پہلی وحی نازل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے جو ہے کیا ہوتا ہے؟ جی محمد علی بھائی. اس کے بعد انہوں نے سنایا تھا پھر باقی وحیاں, پھر باقی وہی کے نام, باقی وحی. وحی بھی نازل ہوئی. اچھا اس کے بعد بھی وحی نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ بتا دیا تھا. اور اس کے اندر کیا تھا, اس میں کیا بتایا گیا تھا وحی میں؟ یعنی دین کی دعوت دینی تھی نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی. اور کس طریقے سے آئیے اب آپ کو بتاتے. 3 سال تک چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت کا سلسلہ رہا, جس سے کافی سارے مسلمان جو ہے, کئی مسلمان جو ہے یوں کہہ لیجئے جس سے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی. یعنی کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو شروع میں جب حکم دیا گیا اسلام کی دعوت دینے کا, لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے, تو شروع میں کیا تھا حمزہ بھائی؟ چھپ چھپ کر, سیکریٹلی, ٹھیک ہے, دین کی دعوت دی گئی. تو اس میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, یعنی اے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے. اے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے. ہاں اللہ سے ڈرائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا. اب کیا حکم آ گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں, قریبی لوگوں کو, قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو اللہ سے ڈرائیے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ابھی تو بتایا تھا, پہاڑی ہے نا صفا پہاڑی, صفا مروہ کا ہم نام بھی سنتے ہیں نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ پر تشریف لے کر گئے اور آپ نے قبیلہ قریش کے جو لوگ ہیں, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قبیلہ قریش. ہاں قریش, یہ ٹرائبز ہوا کرتے تھے نا, قبیلے ہوتے تھے. تو آپ نے قبیلہ قریش کو پکارا. جب سب قریش والے جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ جی محمد علی بھائی, ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا ان لوگوں سے جو آپ کے قبیلے کے افراد تھے کہ یہ جو پہاڑ ہے, اگر میں تم سے یہ کہوں, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے, ہاں, اور وہ کیا کرنے والا ہے, حملہ کرنے والا ہے, تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو وہ جب ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. سبحان اللہ. ہاں, انہوں نے کیا کہا, آپ اگر ہمیں یہ خبر دیں گے, آپ نے فرمایا تھا اگر میں کہوں کہ ایسا ہے, تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے. آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے. ہاں سچ ہی فرمایا کرتے. تو آپ جو خبر دیں گے وہ بالکل صحیح ہوگی. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. جب تم مجھے مانتے ہو کہ میں غلط بات نہیں کرتا, تو اب میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ پاک تم پر عذاب بھیجے گا. ابھی تک دیکھیں ہمارے پیارے نبی نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ لشکر آ رہا ہے تو بات مانو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ جی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ تو سچ ہی بولتے ہیں. تو جب انہوں حضور کی صداقت کی اور سچائی کی انہوں نے گواہی دے دی تو ہمارے پیارے نبی نے انہیں بتایا کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ پاک کا عذاب آئے گا. یہ بات بھی تو ہمارے پیارے نبی نے بالکل سچ ہی فرمائی نا. ایسا ہی ہے, جو ایمان نہیں لائے گا پھر وہ عذاب کا مستحق ہے. لیکن جب ہمارے پیارے نبی نے ان کو یہ دعوت دی تو اس میں سے یہ سن کر تمام قریش بہت ناراض ہوئے اور جو ہے ناراض ہو کر واپس چلے گئے اور اب برائیاں کرنا شروع کر دی. کیا کرنا شروع کر دی؟ برائیاں کرنا شروع کر دی. حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ جو فرماتے ہیں سچ ہی فرمایا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید اب جو ہے وہ کل سنیں گے اسلامک ہسٹری کے اندر آگے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. اب ایک دن بھی اگر بیچ میں مسنگ ہو جائے گی تو مجھے بھی پوچھنا پڑتا ہے ہاں بھائی کیا بات ہو گئی تھی. تو آپ لوگوں کا پھر آگے پیچھے ہو جائے گا. اور کبھی ہو جائے تو آپ نے یوٹیوب پر کڈس مدری چینل کے نام سے چینل موجود ہے, وہاں جائے سبسکرائب کرے, لائک کرے, پروگرام کو دیکھے بھی اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین.
मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया